اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. صلوات جب بھی پڑھیں وعجل فرجهم کے ساتھ پڑھیں. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بلند آواز اللہم صل علی محمد وعجل فرجهم. میرے اللہ جب میں مر جاؤں، یہ زندگی میں آئے گا ہر ایک کی زندگی میں، جب میرے بدن سے میری روح نکلے گی، جب مجھے مٹی کے منوں کے نیچے دفنایا جائے گا. ابھی قبرستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے. یہ لوگ جو قبروں میں ہیں مٹی کے منوں کے نیچے، شاید انہوں نے بھی ہماری طرح ایسی زندگی گزاری ہو جس میں موت کو بھلا دیا تھا، مگر موت آ گئی، ہم بھی مریں گے. مگر میرے اللہ جب میں مر جاؤں، جب میں مٹی کے منوں کے نیچے دفنایا جاؤں، تب مجھے یہی صلوات جو آج پڑھ رہا ہوں قبر کی تنہائی میں یہ صلوات سنانا. قبر کا سرمایہ جمع کیجیے بلند آواز سے اللہم صل علی محمد وعجل فرجهم وعجل. سب صلوات نہیں پڑھ رہے، بلند آواز سے اللہم صل علی محمد وعجل فرجهم وعجل. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعجل. ذرا صلوات کا ترجمہ بھی سنیے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. میرے اللہ محمد وآل محمد پہ رحمت نازل فرما. وعجل فرجهم یعنی میرے اللہ اسے جلدی بھیج جو جب آئے گا اسے سزا دے گا جس نے ننھی سکینہ کو تماچا مارا تھا. ذرا ترجمے کے ساتھ صلوات پڑھے تو مزہ آئے. وعجل فرجهم یعنی کیا؟ یعنی میرے اللہ امام زمانہ کا جل ظہور فرما.
سزا دے، جس نے ہائے زینب کے سر سے چادر چھینی۔ جمعے کا دن ہے، آج شب جمعہ ہے، آئیے امام زمانہ کو بلائیں۔ مولا امام زمانہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن شب جمعہ یقیناً کربلا گئے ہوں گے، یقیناً دادا حسین کے حرم میں ہوں گے۔ مولا جہاں بھی آئے تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھی آئیے، بلند آواز سے سب مل کے ہاتھوں کو بلند کر کے مولا امام زمانہ کو بلائیے، ہاتھوں کو بلند کیجئے، نہ شرمائیے۔ یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح بلند آواز اپنے مولا کو بلا رہے ہیں، نہ شرما۔ یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد۔ سب ہاتھوں کو بلند کیجیے، نہ شرمائیے، اندھیرا ہے کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، نہ شرمائیے، ہاتھوں کو بلند کر کے امام زمانہ کو بلائیے۔ یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد مولا۔ عزیزو روایت میں ملتا ہے، جب بھی مشکلات کا شکار ہو جائے تمہاری زندگی، جب بھی مشکلات میں گرفتار ہو جاؤ، جب کبھی زندگی میں گم ہو جاؤ، تو دل کی گہرائیوں سے، سچے دل سے، روتی آنکھوں سے کہو یا ابا صالح المہدی۔ ہم امام زمانہ سے بہت دور ہیں، امام زمانہ سے ہم غافل ہیں۔ آئیے امام زمانہ کو یاد کر کے دعائے کمیل کا آغاز کریں۔ یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد مولا۔ امام زمانہ کون ہیں؟ امام زمانہ ہمارے مددگار ہیں۔ امام زمانہ کون ہے؟ امام زمانہ ہمارے مشکل کشا ہے۔ 20-25 سال پرانا واقعہ، یہ بہت پرانا واقعہ نہیں۔ ایک عالم دین کہتے ہیں ہم جہاز میں بیٹھے تہران سے مشہد مولا رضا زیارت کو جا رہے تھے، ظاہر تھے مولا رضا کی، پورا جہاز زیارت کے لیے مشہد آ رہا تھا، سب ظاہر مولا رضا تھے۔ یہ عالم دین کہتے ہیں ہمارا جہاز مشہد کے ایئرپورٹ پہ تو پہنچا مگر نیچے نہیں اترا۔ ہم سب پریشان ہو گئے، بہت دیر مشہد کے ایئرپورٹ پہ اڑتا رہا مگر مشہد کے ایئرپورٹ پہ نہیں اترا۔ ہم پریشان، پائلٹ سے پوچھا جا رہا ہے کیا مسئلہ ہے، نہیں بتا رہا، کہتا ہے بہت دیر مشہد میں جہاز اڑتا رہا، پائلٹ نے کہا مشہد میں نہیں اتر سکتے، واپس تہران جا رہے ہیں۔ سب لوگ حیران کیا ہو گیا؟ شاید بعض لوگوں نے سوچا ہو شاید امام رضا راضی نہیں ہے کہ ہم ان کی زیارت کر سکیں۔
یہ جہاز واپس تہران آ گیا، مگر تہران میں بھی نہیں اتر رہا تھا۔ جب بہت دیر ہو گئی، پائلٹ نے اعلان کیا، لوگوں بہت بڑی مشکل میں پھنس چکے ہیں۔ کیا مشکل ہے؟ کیا مشکل یہ ہے، ہم مشہد میں اترنا چاہ رہے تھے مگر جہاز کے پہیے نہیں نکل رہے تھے۔ جہاز بغیر پہیے کے اگر اترے تو پھٹنے کا خطرہ ہے، آگ لگنے کا خطرہ ہے، سب کے مرنے کا اندیشہ ہے۔ ہم نے بڑی کوشش کی پہیے نکل جائیں مگر نہیں نکلے۔ اب آخر مجبوری میں یا ہوا میں پھٹ کے مر جائیں یا نیچے اتریں، شاید بچ جائیں، لیکن شاید جہاز پھٹ بھی سکتا ہے، شاید آگ لگ سکتی ہے اور شاید نجات بھی مل جائے۔ جیسے پائلٹ نے اعلان کیا، موت سب کے سامنے تھی، سب کو موت نظر آ رہی تھی۔ یہ عالم دین کہتے ہیں میں کھڑا ہوا، میں نے سارے لوگوں کو کہا اے امام رضا کے زوارو، اب موت سامنے ہے، نجات کا کوئی وسیلہ ظاہراً نہیں ہے، مگر اے شیعو تمہارے ہی امام نے کہا جب مشکل میں گرفتار ہو جاؤ ذرا مجھے بلا کر تو دیکھو۔ یا عالم دین کہتے ہیں میں نے سارے جہاز والوں کو کہا ابھی تمہارے سامنے موت کا خطرہ ہے، آؤ امام زمانہ کو بلائیں، آؤ مشکل کشا کو بلائیں۔ سب نے دل کی گہرائیوں سے رو رو کر کہا یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد۔ یا عالم دین کہتے لوگ رو رو کے کہہ رہے تھے یا ابا صالح المدد مولا، مولا آپ ہی ہمیں بچا سکتے ہیں۔ یا عالم دین کہتے ہیں سب رو رو کے امام زمانہ کو بلا رہے تھے، اتنے میں پائلٹ نے کہا خوشخبری، لوگوں امام زمانہ نے مدد کر دی، وہ پہیے جو 3 گھنٹے سے نہیں نکل رہے تھے اب نکل آ گئے۔ یا ابا صالح المدد، بلند آواز، یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح۔ اب یہ شعر سنیے، دیکھیے کیا آپ کے دلوں میں امام زمانہ کا اتنا عشق موجود ہے۔ ہمیں جان بے بہانے یہ تو فارسی کا شعر ترجمہ بھی سنا ہوگا کہ مگر میرے سامدار خانے یہ تو ہمیں جادم بالے تو میگردم که تویی درمان همه دردم یا ابا صالح
امام زمانہ کے عاشق ذرا بتاؤ کیا تم نے دم بدم امام زمانہ کو تلاش کیا؟ کیا جب مجلس میں آتے ہو امام زمانہ کو تلاش کرتے ہو؟ بانی مجلس کون ہے؟ بانی مجلس امام زمانہ ہے جو دروازے پہ کھڑے ہو کر سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہم امام زمانہ کو تلاش نہیں کرتے۔ جتنے لوگ بیٹھے ہیں آپ میں سے بعض حاجی ہوں گے، آپ میں سے بعض مشہد گئے ہوں گے، آپ میں سے اکثر اربعین کربلا گئے ہوں گے۔ ذرا سچ سچ بتاؤ جب حج کرنے گئے تھے کیا امام زمانہ کو تلاش کیا تھا؟ جب مشہد مولا رضا گئے تھے کیا امام زمانہ کو تلاش کیا تھا؟ جب اربعین میں نجف سے کربلا پیدل چل رہے تھے کیا امام زمانہ کو تلاش کیا تھا؟ افسوس کی بات ہے امام زمانہ کی غربت میں امام زمانہ کے شیعہ گریہ بھی نہیں کرتے۔ افسوس کی بات ہے اگر آپ کا 1,00,000 روپیہ گم ہو جائے تڑپ تڑپ کے رونا شروع ہو جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا بیٹا گم ہو جائے چیخ چیخ کے رو رو کر اپنے بیٹے کو تلاش کرے گا، مگر ہائے امام زمانہ کی تنہائی، کوئی شیعہ رو رو کر امام زمانہ کو تلاش نہیں کرتا۔ افسوس کی بات ہم اربعین میں گئے تھے، مومنین جو نجف سے کربلا پیدل چلتے تھے جانتے ہو کس چیز کو تلاش کرتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ آپس میں کہتے تھے فلاں جگہ پہ جاؤ گے وہاں دودھ پتی چائے ملے گی، فلاں جگہ جاؤ گے وہاں بریانی ملے گی، وہاں مچھلی ملے گی، وہاں فلاں کھانا ملے گا۔ یہ حال تھا ان کا جو نجف سے کربلا پیدل جاتے تھے۔ ایک مرتبہ میں نے نہیں دیکھا کوئی مومن دوسرے مومن کو کہہ رہا ہو فلاں جگہ جا کے رونا تجھے زہرا کا غریب بیٹا ملے گا۔ آئے مولا کی غربت، مولا مجھے نہیں معلوم ابھی آپ کہاں ہیں، جہاں بھی آئے تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھی آئیے، ہم اکیلے نہیں آئے مولا، مولا آپ واسطہ باب الحوائج کا ایسا واسطہ دیکھیں مولا آ جائے نا۔ باب الحوائج بہت ساری ہستیوں کو کہا جاتا ہے، مسلم ابن عقیل کو بھی کہا جاتا ہے، مولا موسیٰ کاظم کو بھی کہا جاتا ہے، مولا عباس کو بھی کہا جاتا ہے، مگر آج اس باب الحوائج کو وسیلہ بنانا ہے جو عمر میں سب سے چھوٹا تھا۔ میں نے نام نہیں لیا، قدیمی مومن سمجھ گئے کون باب الحوائج۔ یہ واقعہ سنیے، قدیمی مومنوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ ایران کا رہنے والا ایک ذاکر تھا، کہتا ہے محرم کے دن تھے، سخت سردی کے دن تھے، میں بیوی اور بچے کے ساتھ قم کی طرف جا رہا تھا۔ یہ ذاکر کہتا ہے راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو گئی، میں گاڑی سے اترا، موٹر وے پہ کھڑا ہوا، گاڑیوں کو روک رہا تھا مگر کوئی گاڑی نہیں رکی، ساری گاڑیاں تیزی سے گزر رہی تھی، کوئی گاڑی نہیں رکی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا، 1 گھنٹہ، بہت دیر ہو گئی، میں کھڑا ہوا ہوں، گاڑی میں چھوٹا بچہ اور بیوی بیٹھے ہوئے تھے، کوئی مدد کے لیے نہیں رکا۔
مومنوں کے لیے اشارہ. یہ ذاکر کہتا ہے میں ذاکر تھا، اچانک میرے ذہن میں خیال آیا. کیا خیال آیا؟ میں نے دروازہ کھولا اپنی گاڑی کا، اپنی بیوی کو کہا وہ جو ہمارا 6 مہینے کا چھوٹا بچہ ہے نا، اسے کمبل میں لپیٹو، ذرا مجھے باہر دو. بیوی پوچھتی ہے کیا وجہ ہے؟ میاں کہتا ہے ذرا ٹھہرو. یہ ذاکر کہتا ہے جیسے میں نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو ہاتھ میں اٹھایا، ایک گاڑی رکی، دوسری گاڑی رکی، تیسری گاڑی رکی، لوگ اتر اتر کے پوچھ رہے تھے بچے کو کیا ہوا. قدیمی مومن سمجھ رہے ہیں ایک گاڑی نے ہمیں سوار کیا. یہ ذاکر کہتا ہے میں گاڑی میں بیٹھ گیا، میری بیوی کہنے لگی اللہ کا شکر کوئی مددگار مل گیا. مگر یہ ذاکر کہتا ہے میں گاڑی میں بیٹھ کے زاروں قطار رو رہا تھا. بیوی نے پوچھا گاڑی تو مل گئی، رونے کا کیا سبب؟ ذاکر رو کے کہتا ہے حسین نے بھی ہاتھوں پہ اصغر کو اٹھایا تھا. حسین نے بھی ہاتھوں پہ اصغر کو اٹھایا تھا، مگر یزیدیوں نے ننھے اصغر پہ رحم نہیں کیا. ابن سعد نے کہا حرملہ ہائے اصغر کو تیر مار دے. حرملہ تیر اٹھا رہا تھا، تیر پھینک نہا جا رہا تھا، مگر حرملہ کے ہاتھ لرزے. ابن سعد نے پوچھا اصغر سے ڈر رہے ہو یا حسین سے؟ حرملہ نے کہا نہ حسین سے ڈر رہا ہوں نہ علی اصغر سے، مگر جب میں تیر پھینکنا چاہتا ہوں کوئی کالے مرغے میں بی بی ہے جو رو رو کے کہتی ہے داماد میرا اصغر چھوٹا ہے. میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ ظالموں نے علی اصغر پہ رحم نہیں کیا. روتی ہوئی آنکھوں سے سب مل گئے، روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کیجیے، ہاتھوں کو بلند کر کے مولا امام زمانہ کو بلائیے. یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد مولا. سب نہیں پڑھ رہے یا ابا صالح المدد مولا، یا ابا صالح المدد مولا. آئیے آپ کو علی اصغر کا واسطہ دیا ہے. علی اصغر کے مصائب میں کوئی گھٹ گھٹ کے نہ روئے. علی اصغر کے مصائب میں کوئی شرما شرما کے نہ روئے. کیوں؟ یہ واقعہ سنیے. ایک بغداد کا رہنے والا شیعہ تھا، کہتا ہے میں حج کے لیے جا رہا تھا، میرے ناصبی پڑوسی نے آ کر مجھے کہا اے شیعہ مجھے یقین ہے تو حج پہ جاتے ہوئے یا واپسی پر نجف ضرور جائے گا. ناصبی دشمن اہل بیت ہوتے. یہ ناصبی آگے کہتا ہے اے شیعہ جب تو نجف جائے گا اپنے مولا علی کو کہہ دینا مجھے تجھ سے نفرت ہے، مجھے تجھ سے کوئی محبت نہیں.
یہ شیعہ کہتا ہے میں حج پہ جاتے ہوئے بھی نجف گیا مگر ناصبی کا پیغام نہیں دیا، حج سے واپسی پر بھی میں نجف آیا مگر ناصبی کا پیغام نہیں دیا۔ کہتا ہے بغداد جانے سے پہلے تھوڑی دیر مجھے نیند آ گئی، خواب میں مولا علی کی زیارت ہوئی، مولا علی نے کہا تم نے ناصبی کا پیغام کیوں نہیں دیا؟ اب غور سے سنیے، جس کو اصغر کے مصائب پہ رونا نہیں آیا وہ غور سے سنیں، ناصبی کا پیغام کیوں نہیں دیا؟ اس شیعہ مومن نے کہا مولا بے ادبی کی تھی، اس نے بدتمیزی کی تھی، کیسے سناتا؟ مولا نے کہا امانت تمہیں پہنچانی تھی مگر اب ناصبی کو علی کا پیغام سنا، ناصبی کو جا کے کہہ دے اے ناصبی تمہیں جتنی علی سے نفرت ہے علی کو اتنی تم سے محبت ہے۔ ناصبی سن کے حیران ہو گیا، ناصبی دشمن مولا علی، ناصبی وہ ہے جو اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں۔ ناصبی حیران ہو کے شیعہ سے پوچھتا ہے اے شیعہ علی کو مجھ سے محبت، کیا علی نے وجہ بھی سنائی؟ اولاد والو غور سے سننا، اب یہ شیعہ کہتا ہے ہاں ناصبی میرے مولا علی نے وجہ بھی سنائی، میرے مولا علی نے کہا اے ناصبی تم ہم سے نفرت کرتے ہو مگر ہم تم سے ایک وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ اے ناصبی ایک مرتبہ تو فرات کے قریب سے گزر رہا تھا، اے ناصبی جب تیری نظر پانے پہ پڑی تیری آنکھ میں آنسو آ گئے اور تم نے کہا ننھا بچہ بھلا کتنا پانی پیتا۔ اے ناصبی یہ جو تو نے اصغر کے غم میں ایک قطرہ آنسو بہایا اسی کی وجہ سے علی کو تم سے محبت ہے۔ گھٹ گھٹ کے نہ رونا، بلند بلند آواز سے اصغر کے مصائب میں رو، یا علی اصغر یا علی اصغر یا علی اصغر یا علی، سب مل کے بلند آواز یا علی اصغر یا علی اصغر یا علی یا علی اصغر۔ فارسی کا ایک شعر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، شاعر تصور بیان کر رہا ہے، اصغر کی ماں رو رو کے شاید اصغر کو کہتی ہوگی علی جونم یادت باشه یه بارم بهم نگفتی مادر۔ اولاد والو غور سے سنو، گویا حضرت رباب کہہ رہی ہے اے علی اصغر تو نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی مجھے اماں کہہ کے نہیں پکارا۔ اصغر اتنے چھوٹے تھے کہ اصغر کو بات ہی نہیں کر سکتے تھے مگر ماں کے دل میں تمنا تھی میرا بچہ مجھے اماں کہہ کے بلائے۔ یادت باشه یه بارم بهم نگفتی مادر، مواظب خودت باش از روی نی نیفتی مادر۔ میرے ننھے اصغر اپنا خیال رکھنا کہیں نیزے سے تیرا ننھا سر گر نہ جائے۔ ماں بچے سے باتیں کر رہی ہے، بیٹا تم نے ایک مرتبہ مجھے اماں کہہ کے نہیں بلایا، بیٹا
ذرا خیال کرنا نیزے سے تیرا سر گر نہ جائے علی جانا میرے ننھے علی اصغر کربلے میں میخان دے علی اصغر کربلا مجھے دیکھ کے ہنستا ہے میں نے تیرے اصغر کا گلا کاٹا اولاد والو ماں کے دل میں کیا گزر رہا ہوگا علی اصغر کربلا مجھے جب دیکھتا ہے ہنستا ہے اب یہ جملہ سنو علی جانم دلم شکست وقتی که دیدم گهواره تو شکستن علی اصغر اس وقت میرا دل ٹوٹ گیا جب میں نے دیکھا ظالموں نے تیرے جھولے کو توڑ دیا علی جانا علی جانا علی جانا روتی ہوئی آنکھوں سے ہاتھوں کو بلند کیجئے امام زمانہ کی دعا پڑھیے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا ہاتھوں کو بلند کر کے 7 مرتبہ سروں سے ہاتھ بلند کریں میرا رحمت کیا یا ارحم الراحمین 7 مرتبہ یا ارحم الراحمین بلند آواز یا سب کی آواز نہیں آ رہی یا ارحم یا ارحم الراحمین یا ارحم یا ارحم الراحمین یا ارحم امام صادق فرماتے ہیں لوگوں اگر چاہتے ہو تمہاری دعا جلدی قبول ہو دعا سے پہلے 7 مرتبہ کہو یا ارحم الراحمین شب جمعہ ہے دعائے کمیل کی رات ہے مغفرت کی رات ہے مجھے نہیں معلوم کتنی مرتبہ شب جمعہ تم قبرستان آتے ہو مگر ایران میں رسم ہے ہر شب جمعہ لوگ قبرستان جاتے ہیں کوشش کرو ہفتے میں 1 مرتبہ قبرستان ضرور آیا کرو صرف فاتحہ پڑھ کے چلی نہ جایا کرو بلکہ اگر تمہارے گھر سے کوئی مرا بھی نہیں ہے کسی بھی قبر پہ آ کر بیٹھ کے سوچ لیا کرو ایک دن میں بھی اس میں جاؤں گا اس دن کے لیے سوچیں جب میں قبر میں جاؤں گا میرا کیا ہوگا بڑے خوش نصیب ہیں آج آپ
اب آرام سے ہاتھ بلند کر کے کہہ رہے ہیں یا ارحم الراحمین، لیکن قبر والوں سے پوچھئے ان کے ہاتھ کفن میں بندھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہ کا شکر کیجئے، اس نعمت کا شکر کیجئے اور دعا کیجئے، لیکن دعا کا ادب یہ ہے کہ دعا میں کوشش کیجئے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں۔ میرے اللہ آج ہم تیری رحمت کی فقیری کرنے آئے ہیں، سب مل کے میرے ساتھ پڑھیے بسم اللہ الرحیم۔ نہیں معلوم ہم میں سے کون زندہ ہوگا آج رات کے بعد، شاید میں مر جاؤں، شاید آپ میں سے کوئی مر جائے، یہ سوچ کر دعا پڑھیے کہ میری آخری رات ہے، یہ سوچ کر گریہ کیجئے کہ شاید کل کے بعد میرا کوئی دنیا میں دن نہ ہو۔ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ میرے اللہ آج ہم تجھ سے تیری رحمت کی فقیری کرنے آئے ہیں، میرے اللہ ہم خود نہیں آئے، تیرے ہی نبی نے بتایا، تیرے ہی اماموں نے بتایا، جب تک اللہ نہ بلائے تم نہیں آ سکتے۔ میرے اللہ تو نے ہی منع کیا ہے، لوگوں اگر کسی فقیر کو بلاتے ہو، اگر کسی فقیر کو امید دیتے ہو آج میں تمہیں مدد کروں گا، اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا ہے۔ میرے اللہ ہم خود نہیں آئے، تو نے بلایا ہے، خالی نہ لوٹا۔ آج اگر عطا ہو گئی اور کیا مانگنا ہے، عادت بنا دیجئے، جو بھی حاجات ہیں، جو بھی دعائیں ہیں، ان سب سے پہلی دعا یہ ہو، میرے اللہ میرے امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ یہ عادت بنا دیجئے، پہلی دعا یہ ہو۔ زندگی میں مشکل آ گئی، اپنے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، مگر پہلے کہیے میرے اللہ میری مشکل بعد میں، پہلے مولا مہدی کا ظہور کر دے۔ میرے اللہ ہم تیری رحمت کی فقیری کرنے آئے ہیں، وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَخَضَعَ لَهَا كُلُّ شَيْءٍ۔ دعائے کوئین کے ایک ایک جملے پر فکر کیجئے، سوچئے، زندگی میں ایک بار دعائے کوئین ترجمے کے ساتھ پوری پڑھیے۔ کا کمال کا جملہ، میرے اللہ ہر شے تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ اب انسان میں یہ جملہ کمال کا، جتنے مومنین بیٹھے ہیں، کوئی امیر ہوگا، کوئی فقیر ہوگا، کوئی کرم پتی ہوگا، کوئی ارب پتی ہوگا، کوئی ملینر ہوگا، کوئی حسین ہوگا، کوئی عالم ہوگا، کوئی سیٹھ صاحب ہوگا، مختلف لوگ ہیں دنیا میں۔ کبھی کبھار پیسے کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، حسن کی وجہ سے، علم کی وجہ سے ہم مغرور ہو جاتے ہیں، خود کو کچھ سمجھ نہیں لگتے، میں سید ہوں، میں بڑی چیز ہوں، دوسروں سے بہتر ہوں، میں عالم ہوں، میں دوسرے سے بہتر ہوں، میں گورنر ہوں، میں دوسرے سے بہتر ہوں۔ یہ دعائے کوئین کا جملہ سکھا رہے ہیں، میرے اللہ ہر شے تیرے سامنے جھکی ہوئی ہے، مگر میں جو ایک قطرے سے بنا ہوں۔ انسان کس چیز سے بنے؟ گورنر ہو، حسین ہو، مالدار ہو۔ مولا علی کہتے ہیں اے انسان کس بات پہ غرور، کس بات پہ تکبر، اجد ابن آدم اولو لطفا آخرو جیفا۔ مولا علی
سکھا رہے ہیں لوگوں کس بات پہ غرور, کس بات پہ گھمنڈ, کس بات پہ تکبر. اے انسان تیری ابتدا ایک قطرہ ہے, تیری انتہا مردار لاش ہے. اگر ہم سب جتنے بیٹھے ہیں ابھی مر جائیں, 3 دن تک اگر ہمیں دفنایا نہ جائے, ہمارے بدن سے گندی بدبو ایسی آئے کہ اپنے رشتہ دار دور بھاگیں گے. انسان کس بات کا غرور. دعائے کمیل سکھا رہی ہے اے انسان, جب دعائے کمیل پڑھ کے یہاں سے نکلو تو غرور کو چھوڑ کے جاؤ, تکبر کو چھوڑ کے جاؤ, انسان خالص اور مخلص بن کے جاؤ. میرے اللہ ہم سب کو غرور و تکبر سے نجات دے. وَذَلَّلَهَا كُلُّ شَيْءٍ وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي خَلَقْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٍ. میرے اللہ تیرا شکریہ, تو نے ہماری عزت بچا دی. روایت میں ملتا جب ہم گناہ کرتے ہیں اللہ نے ہماری عزت بچانے کے لیے کچھ پردے بنائے ہوئے ہیں, وہ پردے پھٹ جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے فرشتوں فوراً دوسرا پردہ ڈال دو, میرے بندے کی بے عزتی نہ ہو. اگر اللہ ہمارے گناہوں پہ پردے نہ ڈالتا, روایات میں ملتا ہے, تو ہمارے بدن سے ایسی بدبو آتی کہ ہمارے اپنے بچے ہمیں سلام بھی نہ کرتے. گناہ سے بدبو بنتی ہے. روایت میں ملتا ہے جب کسی نے نامحرم لڑکی کو دیکھا, جب کسی نے گانا سنا, جب کسی نے غیبت کی, جب کسی نے تکبر کیا, جب کسی نے تہمت لگائی, جب کسی نے فتنہ کرایا, جب کسی نے کسی غریب کی بے عزتی کی, تو اس گناہ سے بدبو بنتی ہے جو فرشتوں کو تکلیف دیتی ہے. مگر اللہ کہتا ہے فرشتوں میرے بندے پہ پردہ ڈال دو, کہیں محلے میں اس کی بے عزتی نہ ہو جائے. اللہ بڑا کریم ہے. حضرت موسیٰ کے زمانے کا واقعہ, حضرت موسیٰ جیسے بڑے نبی, عظیم نبی, کلیم اللہ, ان کے زمانے میں قحط آ گیا. آج کل کورونا ایک بیماری ہے, قحط بھی ایک عذاب ہے. قحط آ گیا, کئی دن, کئی ہفتے, مہینے, نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا, بارش نہیں آ رہی تھی. لوگ پریشان, موسیٰ خشک سالی آ گئی ہے, قحط آ گیا ہے, حیوانات مر گئے, اب تو ہم انسان بھی مرنے والے ہیں. موسیٰ کیا کریں؟ موسیٰ نے کہا سب میدان میں جمع ہو جاؤ, سب مل کے جمع ہو جاؤ, مل کر دعا کرنے کا بڑا ثواب ہے. آج کل یہ کورونا کے بنانے والے سازشی کیا کہتے ہیں, الگ الگ بیٹھ کے دعائیں کرو, دور دور بیٹھ کے دعائیں کرو, لیکن دعائیں تب جلدی قبول ہوتی ہیں جب ہزاروں لاکھوں کا مجمع مل کے فقیری کرتا ہے. اب حضرت موسیٰ نے کہا سب جمع ہو جاؤ. 70,000 لوگ روایت کے مطابق جمع ہو گئے, 70,000 لوگ جمع ہو گئے, سب دعا کر رہے ہیں, اور حضرت موسیٰ بھی دعا کر رہے ہیں میرے اللہ بارش بھیج دے, مگر بارش نہیں آ رہی. موسیٰ نے کہا میرے اللہ, موسیٰ کلیم اللہ ہے, میرے اللہ ہم سب دعا مانگ رہے ہیں, میری تو دعا مانگ رہا ہوں, مگر بارش کیوں نہیں آ رہی, کیا میری دعا میں بھی اثر نہیں؟ اللہ نے کہا موسیٰ نہیں ایسی بات نہیں, بلکہ یہ جو بارش نہیں آ رہی ایک گنہگار کی وجہ سے نہیں آ رہی. وہ گنہگار اس مجمع میں بیٹھا ہوا ہے, جا اور اعلان کر, وہ گنہگار اٹھ کے چلا جائے, میں اپنی رحمت نازل کروں.
حضرت موسیٰ نے کہا خدایا 70,000 کا مجمع، لاؤڈ اسپیکر تو نہیں تھا، سب میری آواز کیسے سنیں گے؟ اللہ نے کہا موسیٰ تو اعلان کر دے، میں سب کو سنا دوں گا۔ موسیٰ نے آ کے اعلان کیا، لوگو تمہارے درمیان ایک گنہگار بیٹھا ہوا ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں آ رہی، وہ اٹھ کے چلا جائے، اللہ بارش نازل کرے گا۔ اب عزیزانو یہ اعلان اس گنہگار نے بھی سن لیا، بس وہیں بیٹھے بیٹھے رونے لگا، میرے اللہ اگر میں اٹھ کے نکلا تو میری عزت برباد ہو جائے گی، محلے والے سمجھ جائیں گے وہ گنہگار میں تھا، دوست سمجھ جائیں گے وہ گنہگار میں تھا، رشتہ دار سمجھ جائیں گے وہ گنہگار میں تھا، میرے اللہ میں ذلیل و خوار ہو جاؤں گا، میرے اللہ میری عزت بچا دے، میرے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں پھر گناہ نہیں کروں گا، میرے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں، حقیقی توبہ کی۔ حضرت موسیٰ دیکھ رہے ہیں، پوری قوم دیکھ رہی ہے، کوئی مجمع سے نہیں اٹھا، مگر بادل آنا شروع ہو گئے، بارش آنا شروع ہو گئی۔ موسیٰ نے کہا حیران ہو کر، میرے اللہ تو نے تو کہا تھا جب تک گنہگار نہیں نکلے گا تب تک بارش نہیں بھیجوں گا، میرے اللہ کوئی گنہگار نکلا تو نہیں، مگر تو نے بارش نازل کر دی۔ اب اللہ کی آواز سنیے، اللہ کہتا ہے موسیٰ اگر وہ گنہگار تھا میں غفار و رحمان ہوں، اگر وہ خطاکار تھا تو میں معاف کرنے والا ہوں۔ اس نے توبہ کی، حقیقی توبہ، میں نے اس سے بخش دیا۔ دیکھیے اللہ کو اپنے بندوں کی عزت کی کتنی فکر ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ مجھے تو بتا دے وہ کون تھا، کس محلے کا تھا، کس قبیلے کا تھا۔ اللہ کی رحمت کی آواز ہے موسیٰ جب وہ گنہگار تھا تبھی میں نے اسے ذلیل اور رسوا نہیں کیا، اب جو توبہ کر کے میرا محبوب بن گیا میں کیسے بدنام کروں؟ اللہ موسیٰ جیسے نبی کے سامنے بھی اپنے بندوں کی عزت بچا رہا ہے۔ میرے اللہ، ہاتھوں کو بلند کیجئے، میرے اللہ آج تجھے علی اصغر کا واسطہ، آج ہمارے گناہوں کو بخش دے، بلند آواز سے یا ہاتھوں کا واسطہ اس ننھی بہن کے ننھے ہاتھوں کا واسطہ، جب 11 محرم کو ظالموں نے سر قلم کیے، ظالموں نے کہا ایک سر کم ہے، کہا
برسے گا. یہاں سکینہ نے ننھے ہاتھ اٹھائے, میرا صغر بچ جائے, میرے اللہ صغر دوبارہ شہید نہ ہو. اچانک ایک نیزہ پھنسا, ایک ننھیلا سکینہ رو کے کہہ رہی ہے, میرا صغر دو مرتبہ شہید ہوا. میرے اللہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دیکھ. ہاتھوں کو بلند کیجئے روتی ہوئی آنکھوں سے. میرے اللہ تجھے سکینہ کے ننھے ہاتھوں کا واسطہ آج ہم سب کو بخش دے. یا غفار, یا غفار, یا غفار. بلند آواز, یا بخش دے میرے اللہ. تیرا شکریہ, دنیا میں تو نے ہماری عزت بچا دی, قیامت کے دن بھی ہماری عزت بچا دے. وبعظمتك التي ملأت كل شيء, وبسلطانك الذي على كل شيء, وبوجهك الباقي بعد فناء كل شيء, وبأسمائك التي ملأت أركان كل شيء, وبعلمك الذي أحاط بكل شيء, وبنور وجهك الذي أضاء كل شيء, وبنور وجهك الذي أضاء له كل شيء. بلند آواز سے یا نور, یا قدوس, یا نور, یا قدوس, یا نور, یا قدوس, یا نور, یا قدوس, یا نور, ابھی یا نور و یا قدوس کہہ رہے ہیں. اوپر قبروں کے بیٹھے ہوئے ہیں, قبر کا اندھیرا نہیں چکھا مگر یہ قبر والے جانتے ہیں. جب مٹی کے منوں کے نیچے آ جائیں کتنا اندھیرا ہوتا ہے. رشتہ داروں سے جدائی الگ, محبوبوں سے دوری الگ, قبر کی تنہائی الگ. مولا علی سکھا رہے ہیں, اے مومن دعائے طویل پڑھو اور کہو یا نور و یا قدوس. میرے اللہ میری قبر کو نورانی بنا دے. قبر کیسے نورانی بنے؟ روایات میں ملتا ہے مومن جس سے گناہ تو ہو گئے مگر توبہ کر کے مرا, جب وہ مومن دفنایا جاتا ہے بیوی بچے چھوڑ کے چلے گئے, اکیلا ہے, قبر کے اندر سے چیختا ہے بیوی نہ جا, بچے نہ جا, بھائی نہ جا, سب مگر چلے جاتے ہیں, اب اکیلا ہے. مگر اچانک یہ مومن دیکھتا ہے کچھ فرشتے آئے, فرشتوں نے کہا اٹھو مومن. اچانک قبر بہت بڑی ہو جاتی ہے, قبر کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے, قبر نورانی ہو جاتی ہے. یہ مومن پوچھتا ہے یہ انتظام کس کے لیے ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مومن جس
حسین کی غربت میں تو پوری زندگی روتا رہا، آج تیری غربت میں حسین ملنے آ رہے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ قبر میں حسین مولا آ جائے، قبر میں مولا حسین آ جائے، روایت میں مل جائے اے مومن اگر چاہتے ہو قبر میں مولا حسین تمہارے سے ملنے آئیں گے، ہر روز 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ زیارت عاشورہ ضرور پڑھو، پوری زندگی ہر روز ایک مرتبہ زیارت عاشورہ پڑھو، سینے پہ ہاتھ رکھ کے السلام علی حسین، السلام علی حسین، السلام علی حسین۔ قبر تب نورانی ہوگی جب تمہاری قبر میں حسین مولا آئے۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ مومن کہ قبر میں بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کے السلام علی الحسین۔ کتنا خوش نصیب ہے مومن جس سے قبر میں مولا حسین ملنے آتے ہیں، قبر میں مولا کے قدموں پہ گر کے کہے گا مولا علی اصغر کا بڑا ارمان ہے، مولا علی اکبر کا بڑا ارمان ہے، رو رو کے کہے گا مولا ارمان بہت ہے مگر ہوئے زینب کی جانا۔ کتنا خوش نصیب ہے مومن جو مولا کے قدموں پہ گر کے مولا کو پرسا دے گا۔ سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی میرے علامہ حسین مولا کی آمد سے میری قبر کو نورانی بنا دے، یا نور یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، اللہم اغفر لی الذنوب التي تتکب العصام۔ میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عزتیں برباد ہوتی ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل النقام۔ میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے عذاب نازل ہوتا ہے، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعام۔ میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے آتی ہوئی نعمتیں واپس چلی جاتی ہیں۔ آج جن جن مومنین کو رونا آیا اللہ کا شکر ادا کریں، رونا ایک بڑی نعمت ہے، اور جن جن کو رونا نہیں آیا وہ کہے میرے اللہ کس گناہ کی وجہ سے تو نے مجھے اتنی عظیم نعمت سے محروم کر دیا، کس گناہ کی وجہ سے تو نے مجھے نعمتیں گریا اور رونے سے محروم کر دیا۔ عزیزو آج آپ بڑے آرام سے رو رہے ہیں، آج آپ
دعا کرتا ہے، آنسو ایک قطرہ وہ کام کرتا ہے جو 7 سمندروں کا پانی نہیں کرتا، جسے رونا نہیں آتا، جس کی آنکھوں سے آنسو نہیں نکل رہا، وہ اپنی آنکھوں کو کہے اے میری آنکھ کیا تو عباس کے غم میں بھی نہیں روئے گا؟ اے میری آنکھ کیا تو عباس کے غم میں بھی نہیں روئے گی؟ عباس نے آنکھوں پہ تیر کھائے۔ اگر امام زمانہ کو بلانا ہے، امام زمانہ فرماتے ہیں لوگوں جہاں میرے چچا عباس کے مسائب پڑے جائیں اور جہاں میری پھوپھی زینب کے مسائب پڑے جائیں، میں وہاں ضرور آتا ہوں۔ اب تک جو نہیں رویا، جو گھڑ گھڑ کے رویا، وہ چیخ چیخ کے روئے۔ حضرت عباس کے مسائب پڑھنے ہیں، مولا امام زمانہ کو بلانا ہے۔ عزادارو ایک ذاکر تھا، ہمیشہ عباس کے مسائب پڑھتا تھا، اتنے اس نے عباس کے مسائب پڑھے کہ اسے عباس کا ذاکر کہا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ خواب میں اسے مولا عباس کی زیارت ہوتی ہے، مولا عباس کہتے ذاکر تو نے ابھی تک میرے اصلی مسائب نہیں پڑھے۔ حضرت عباس کے مسائب پڑھ رہا ہوں، کوئی شرما کے نہیں ہوئے۔ ذاکر اپنے انداز میں بیان کرتا ہے مولا مجھے عباس کا ذاکر کہتے ہیں، مولا میں آپ کے مسائب اس انداز سے پڑھتا ہوں جب آپ کا سر مولا حسین کی گود میں تھا، مولا آپ نے مولا حسین سے کہا آقا حسین اگر زحمت نہ ہو ابا کے دامن سے میری آنکھ سے خون صاف کیجیے، آخری مرتبہ آپ کی زیارت کرو۔ مولا کہتے ہیں ہاں یہ میرے مسائب ہیں، مگر میری اصلی مصیبت سنو۔ اب مولا عباس خود اپنی اصلی مصیبت ذاکر کو سناتے ہیں۔ مولا عباس کہتے ہیں اے ذاکر کربلا میں جتنے بھی شہید گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں ان کے بازو سلامت تھے، جب سوار زمین پہ گرتا تھا ہاتھوں سے خود کو بچاتا تھا، مگر میں کربلا کا واحد شہید ہوں، جب گھوڑے سے زمین پہ آیا میرے بازو سلامت نہیں تھے۔ میں جب زمین پہ آیا میرے بازو سلامت نہیں تھے۔ سادات مجھے معاف کرنا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا عباس یہ سچ ہے عاشور کے دن کوئی شہید آپ کی طرح گھوڑے سے زمین پہ نہیں آیا، مگر مولا عباس آئیے دیکھیے اسی کربلا کے میدان میں 11 محرم کو زینب اونٹ سے ویسے گری جیسے عباس گھوڑے سے گرے۔ اگر کوئی بچہ پوچھے عباس کے تو بازو کٹے ہوئے تھے، زینب کے تو بازو سلامت تھے، زینب عباس کی طرح اونٹ سے کیسے گری؟ میں جواب نہیں دوں گا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام میری ان پھوپھیوں پہ جن کے ہاتھ گردنوں کے بیچ بدے تھے۔ مولا امام زمانہ آپ کا چچا عباس اور پھوپھی زینب کا واسطہ تھوڑی دیر
نعمت سے محروم نہیں کیا اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے مجلس دعا میں مزہ نہیں آتا میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جس کی وجہ سے لذت دعا سے محروم ہوتا ہے گھنٹے گھنٹے ہم گپ شپ میں لگاتے ہیں نہیں تھکتے مگر دعا تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے مومن تھک جاتے ہیں گھڑی دیکھتے ہیں موبائل دیکھتے ہیں دعا کب ختم ہوگی مولا علی سکھا رہے ہیں یہ بھی گناہ کی وجہ ہے کہ انسان تمہیں دعا میں لذت نہیں ملتی آپ دعائیں تمہیں پڑھو اور توبہ کرو گریہ کرو اور رو رو کر کہو میرے اللہ مجھے لذت دعا نصیب فرما اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء میرے اللہ میرے ان گناہوں کو بخش دے جن کی وجہ سے بلائیں نازل ہوتی ہیں اللہم اغفر لكل ذنب أذنبته وكل خطيئة اخطأتها میرے اللہ میرے سارے گناہ بخش دے جو میں نے چھپ چھپ کے کیے جو میں نے لوگوں کے سامنے کیے جو میں نے جوانی سے کیے جب سے بالغ ہوا جو گناہ اب تک کیے میرے اللہ جو خطا اب تک کی میرے اللہ ان سب کو بخش دے ہاتھوں کو بلند کیجئے سب مل کے بلند آواز سے یا غفار بلند آواز یا غفار یا سب کے سارے گناہ کمال کی دعا ہے دعائے کمیل آپ لوگوں نے شاید زندگی میں کئی مرتبہ پوری پڑھی ہوگی لیکن کوشش کیجیے کہ ایک ایک لفظ کا ترجمہ ضرور پڑھیں کہ مولا کیا سکھا رہے ہیں اللہم انی اتقرب الیک بذکرک کمال کا جملہ آپ بڑے بڑے لوگوں کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں دنیا میں فلاں سیٹھ صاحب ہے میں کسی طریقے سے اس کے قریب ہو جاؤں فلاں گورنر ہے کسی طریقے سے اس سے دوستی بن جائے فلاں مالدار ہے فلاں مشہور ہے کسی طریقے سے میں اس کے قریب ہو جاؤں یہ ہوتی ہے نا کوشش لیکن ذرا بتاؤ آج تک کتنی مرتبہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کی یہ دعا کمیل سکھا رہی ہے مولا علی سکھا رہے ہیں میرے اللہ انی اتقرب الیک بذکرک میرے اللہ میں تیرے قریب ہونا چاہتا ہوں کس طریقے سے اللہ کے قریب ہوں بذکرک تیرے ذکر کے ذریعے سے یعنی اے انسان اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو اور سب سے اچھا ذکر سب سے آسان ذکر سب سے کمال کا ذکر اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم کمال کا ذکر ہے آج شب جمعہ قبرستان میں بیٹھ کر ایک وعدہ کرو قبرستان کا وعدہ کوئی انسان شاید نہیں بھلائے گا
یہ وعدہ کرو اللہ سے، میرے اللہ آج سے کم محرم تک، تقریباً 2 مہینے 5-10 دن اور ہیں محرم تک، میرے اللہ آج سے پہلی محرم تک کم سے کم کہہ رہا ہوں، آگے جتنا تم کنٹینیو کرنا چاہو کرو، لیکن میرے اللہ قبرستان سے سب وعدہ کیجئے، میرے اللہ آج سے پہلی محرم تک یہ وعدہ کرتا ہوں ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھوں گا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، اور امام زمانہ کو ہدیہ کروں گا۔ یہ وعدہ دیجیے آج کہ محرم تک ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھیں گے، وعجل فرجہم کے ساتھ، اور امام زمانہ کو تحفہ دیں گے، ہدیہ کریں گے۔ 500 صلوات میں آدھا گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 40 منٹ لگتے ہیں، چلتے پھرتے صلوات پڑھتے رہو، اور اگر اس میں کامیاب ہو گئے پھر دیکھنا تمہاری زندگی میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جب تم تحفہ دو گے امام 1000 روپے دیں گے، الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ ہمیشہ ذکر کرو، دعائے کمیل سکھا رہی ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو ہمیشہ اللہ کا ذکر کرو، انی اتقرب الیک بذکرک واستشفع بک الی نفسک واسألک من جودک ان تدنینی من قربک، میرے اللہ مجھے اپنے قریب کر، مگر کیسے اللہ کے قریب ہوگے؟ مولا علی سکھا رہے ہیں وَأَن تُوزِعَنِي شُکْرًا، اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو ہمیشہ ذکر بھی کرو اور ہمیشہ شکر بھی کرو۔ ایک وعدہ تو آپ سے میں نے لیا کہ محرم تک ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھ کے مولا امام زمانہ کو ہدیہ کریں گے۔ ایک اور کام بھی کیجئے، یہ بڑا آسان ہے، محرم تک یہ 2 مہینے 10 دن، 2 مہینے 8 دن، 2 مہینے 5 دن، جتنے دن باقی ہیں، محرم تک ہر روز 24 گھنٹے میں ایک 5 منٹ یا 10 منٹ کے لیے بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو اور دن میں 5 نعمتیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں وہ ایک کاغذ پہ لکھو۔ اللہ نے مجھے آنکھ دی، صرف آنکھ نہیں، آپ جا کے گوگل پہ سرچ کیجئے، آنکھ کی ہزاروں بیماریاں ہیں، اللہ نے مجھے اس سے بچایا، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ اللہ نے مجھے کان دیا، صرف کان نہیں دیا، کان کی ہزاروں بیماریاں ہیں، اللہ نے اس سے مجھے بچایا، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ ایک ایک نعمت کو یاد کیجئے، محرم تک ہر روز 500 مرتبہ صلوات پڑھ کے مولا امام زمانہ کو ہدیہ کیجئے، اور محرم تک ہر روز کاغذ پہ 5 نعمتیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں ان کو لکھیے، اور پہلی محرم کو رو رو کے نعمتوں کو دیکھیے اور رو رو کر کہیے مولا حسین مجھے معاف کرنا، اتنی نعمتیں آپ کے صدقے میں مجھے ملی، مگر پھر بھی میں نے گناہ کر کر کے آپ کا دل تڑپایا۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں امام حسین کا دل تڑپتا ہے، ہم جب گناہ کرتے ہیں بیوی سکینہ کا دل تڑپتا ہے۔ اے جوان بزرگ، جب کبھی شیطان گناہ کی طرف لے جانا چاہے نا، تھوڑی دیر کے لیے سوچو، جب شیطان کہے رشوت لو، نامحرم کو دیکھو، غرور کرو، تکبر کرو، جب بھی شیطان برائی کی طرف لے جائے، تھوڑی دیر کے لیے سوچ لو، اگر قیامت کے دن حسین کی ننھی سکینہ اپنے ننھے ہاتھوں سے میری انگلیوں کو پکڑ کے پوچھے، اے مومن
کیا تمہیں پتا نہیں تھا میرے بابا نے اپنا سر کیوں کٹایا؟ اے مومن، میرے بابا نے اپنا سر کٹایا تاکہ تو رشوت نہ لے، تاکہ تو نامحرم کو نہ دیکھے، تاکہ تو گانے نہ سنے، تاکہ تو غیبت نہ کرے، تاکہ تو برائی نہ کرے، مگر پھر بھی تم نے گناہ کیا۔ اے مومن، تو نے میرے بابا کے بارے نہیں سوچا۔ سکینہ کو دکھ ہوتا ہے، محرم تک ہر روز 5 نعمتیں لکھیے، اور پہلی محرم کو ساری لسٹ جو آپ نے نعمتوں کی لکھی جو اللہ نے آپ کو دی ہے، ان ساری نعمتوں کو دیکھیے اور رو رو کر کہیے بی بی سکینہ مجھے معاف کیجیے، آپ کے صدقے میں اتنی نعمتیں ملی مگر میرے گناہ کر کر کے آپ کا دل تڑپایا۔ اگر بیوی سکینہ ہم سے آپ سے مجھ سے پوچھ لیں اے مومن کیا تمہیں نہیں معلوم میں نے کیوں تماچے کھائے، میرے تماچے برداشت کیے تاکہ تو گناہ کی طرف نہیں جائے، تاکہ تو نیک نمازی بن جائے، مگر پھر بھی تو نے گناہ کیا۔ بیوی سکینہ کو کیا جواب دو گے؟ میرے اللہ مگر آج توبہ کرنے آئے ہیں، آج معافی مانگنے آئے ہیں، اگر آج تک ہم نے بیوی سکینہ کو تڑپایا، آج بیوی سکینہ کا واسطہ ہمیں بخش دے۔ ہاتھوں کو بلند کیجیے، سب مل کے بلند آواز سے یا غفار، ہاتھوں کو بلند آواز سے یا غفار، یا غفار، یا غفار، یا غفار۔ سب کی آواز نہیں آ رہی ہے، مجھے لگ رہا ہے آدھے مومنین تھکے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ تھکے ہوئے ہیں تو دعا کو روک دیتا ہوں، پوری نہیں پڑھتا، لیکن کم سے کم یہ آخری لمحات دعا کے آخر تک کے سارے مومنین ہاتھوں کو بلند کر کے بلند آواز سے کہیے یا غفار، یا غفار، یا غفار، یا غفار، یا غفار، یا غفار۔ میرے اللہ ہمارے گنہگار ہاتھوں کو نہ دے، تجھے واسطہ ان ننھے ہاتھوں کا جن میں ظالموں نے رسیاں پہنائی۔ بس میں نے ختم کیا، مجھے لگ رہا ہے مومنین تھک چکے ہیں، لیکن آئیے یہ آخری لمحات جس نے ابھی تک گریہ نہیں کیا چیخ چیخ کے روئے، میرے اللہ میں نہ دے، تجھے واسطہ اس ننھی بچی کا جو رو رو کے کہتی تھی ہوگی چچا جان، چچا جان قسم لے لے اب پانی نہیں مانگوں گی، چچا جان ذرا تھوڑی دیر کے لیے آ جا، میرا زخمی چہرہ دیکھ جا۔ عزادارو 11 محرم آئے، سکینہ کو قیدی بنا کے ظالم لے جا رہے ہیں، سکینہ جا رہی ہے، جانے سے پہلے
پوچھا اے یزیدی فوجیوں کوئی مجھے بچائے گا، میرے بابا کی لاش کہاں ہے؟ میں قیدی بنا کر لے جائی جا رہی ہوں، میں جانے سے پہلے بابا سے ملنا چاہ رہی ہوں۔ یزیدی فوجیوں میں سے ایک ظالم یزیدی فوجی نے کہا سکینہ ذرا میرے قریب آ جا، میں تمہیں بتاتا ہوں تیرے بابا کی لاش کہاں ہے۔ عجب نہیں سکینہ نے ننھے ہاتھ اٹھائے، اے یزیدی فوجی تیرا شکریہ، میں نبی زادی ہوں، میں تمہارے لیے دعائیں کروں گی، تیرا شکریہ مجھے میرے بابا کی لاش کا پتہ بتا رہا ہے۔ یزیدی فوجی نے کہا سکینہ ذرا میرے گھوڑے کے قریب آ تاکہ میں تجھے تیرے بابا کی لاش دکھاؤں۔ سکینہ سمجھی یزیدی مجھے بابا کی لاش کا پتہ بتائے گا، مگر اولاد والوں مجھے معاف کرنا۔ جیسے سکینہ قریب آئی ظالم نے اسے زور سے تماچا مارا، سکینہ زمین پہ گری۔ عزادارو تم روایت سن کے رو رہے ہو، اب اللہ کے رسول کی حدیث بھی سن کے رو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، یہ نبی کی بیٹی ہے۔ لیکن عزادارو صابرہ سکینہ زمین سے اٹھتی ہیں اور اٹھ کے ایک سوال پوچھتی ہیں، اے ظالم ذرا بتا میرا جرم کیا تھا؟ کیا بابا کی لاش کا پوچھنا جرم ہے؟ روتی ہوئی آنکھوں سے امام زمانہ کو بلائیے، کھڑے ہو جائیے، ماتم بھی کیجیے۔ مولا امام زمانہ آج ہم نے آپ کو علی اصغر کا واسطہ دیا، آج ہم نے آپ کو عباس و زینب کا واسطہ دیا، آج ہم نے آپ کو نرمی سکینہ کا واسطہ دیا۔ مولا جامعہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں بھی آ جائیے، روتی ہوئی آنکھوں سے ماتم کیجیے۔ اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل، اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل، بلند آواز اللہ جل یا امام اللہ جل، اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل، اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل۔ میں گنہگار ہوں مولا، میں خطا کار ہوں مولا، میں گنہگار ہوں مولا، میں خطا کار ہوں مولا، پر حسین ابن علی کا، پر حسین ابن علی کا میں عزادار ہوں مولا۔ اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل، بلند آواز اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل۔ شمر نے لے لیے گوہر تازیاں نے کبھی پتھر، شمر نے لے لیے گوہر تازیاں نے
اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل بلند آواز اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام سب میں گنہگار ہوں مولا میں خطا کار ہوں مولا میں گنہگار ہوں مولا میں خطا کار ہوں مولا پر حسین ابن علی کا پر حسین ابن علی کا میں عزادار ہوں مولا اللہ جل اللہ جل اللہ جل یا امام اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل آجوں کو سروں سے بلند کیجیے میرے اللہ ہم نے بڑے واسطے دیے توبہ کے بعد اپنی حاجتوں سے پہلے سب سے پہلی دعا یہ کی امام زمانہ کا جلد ظہور میرے اللہ کل جمعے کا دن ہے ہم سب کو دعائے مجبہ پڑھنے کی توفیق نصیب فرما 5 مرتبہ بلند آواز سے اللہ